बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। सर सिस्टम परेशान तो है ना, ऐसा शख्स वज़ीर आला बन गया जिससे मुतल्लिक इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया था, जिससे मुतल्लिक जिसे कहते हैं कि कोई फाइल ही नहीं बनाई हुई थी, जिससे मुतल्लिक कोई आर्काइव ही डेवलप नहीं हुई थी। अचानक आउट ऑफ द ब्लू जो बंदा पिछले 2.5 साल से इमरान खान साहब से जिसकी मुलाकात ही ना हुई हो, उस शख्स को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर वज़ीर आला बनाया हो। आज खुद ही बता रहे थे सोहेल अफरीदी साहब कि भाई जिस दिन से वो जेल गए हैं 5 अगस्त से अभी तक तो मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन बहरहाल वो कैलकुलेशन तो खराब है, और वही शख्स सीधा इस टाइम अडियाला जेल पहुंचा। मैं मुलाकात करने के लिए 2-4 खत लिखे तमाम मिनिस्ट्रियों को, जी मैं पहुंच रहा हूँ, ये है वो है। वो सिस्टम तो इस वक्त डिस्टर्बेंस हो गई है सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और मैं अपने जराए के हवाले से आपको बता रहा हूँ। अब कैलकुलेशन करने में अब तक होती है वो एक अनदर थिंग, लेकिन यह मामला उधर इमरान खान साहब ने पेरोल पे रिहाई की कल बात की थी, और ये कह के की थी अगर आप लोगों से ये मामला नहीं समझ रहा, मुझे पेरोल पर रहा करें, मैं अफगानिस्तान के साथ मामला को दूर कर। सर उसका जवाब भी आया है। जी हाँ, उसका ग्रीन सिग्नल भी आया है, और शर्तें बड़ी अजीब गरीब सी रखी हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। साद रिजवी साहब से मुतल्लिक वीडियो पैगाम, वो चीज़ें, वो भी सबसे पहले ये साद रिजवी साहब के बताते थे। सुबह सुबह मैंने जैसी आंखें खोली पता चली पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहब ने मुकम्मल फैसला कर लिया जी। अब लब सी इंतहा पसंद तंजीम शुरू हो गया ना। पहले मजहबी जमात था, और अब इंतहा पसंद तंजीम की एक टर्म शुरू हुई आज सुबह से जी, और उनको इंतहा पसंद डिक्लेयर कर दिया गया है। उनके खिलाफ मुकम्मल क्रैक डाउन, इस तंजीम को मुकम्मल बैन करने का फैसला कर लिया गया है। यही रात को कुछ कहते हैं आला कॉरिडोर्स के अंदर बैठने वाले आ जाने वाले लोग, जिसमें हसन नईम वगैरह भी शामिल हुए थे, ये फैसला कर लिया गया कि बस इसको करना है, वो ही सलूक करना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन जमात में बड़ा फर्क, ये मजहबी जमात है, वो एक सियासी जमात है, दोनों का रिस्पॉन्ड एक दूसरा है। इस जमात के जुमले तो गर्दनें उतारने तक वाले हैं, वहां के जुमले कुछ और थे, लेकिन बहरहाल ये फैसला किया गया। तो सर सुबह सुबह जब ये हो गया, फैसला हो गया, क्रैकडाउन तकरीबन 2,500 के करीब गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। और साद रिजवी और अनस रिजवी का खैर पता नहीं, कहने वाले कहते हैं कि वो बाकायदा तौर पर तहवील के अंदर है। और अब ये जुम्मे का इंतज़ार हो रहा है कल का, क्योंकि कल बाद नमाज जुम्मा दाता साहब में तमाम जो उलमाए कराम उन सबको दावत दे दी गई है जी, वहाँ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। तो कल तक का वेट किया जा रहा है, कल के बाद उनकी रोनुमाई होनी है, क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये तो सब चल रहा है। उसके बाद सर वही चीज़ शुरू हुई जो हमने 2023 को देखा, 9 मई के बाद देखा। वो वीडियो पैगामात आना शुरू हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि जी मैं फलानी जगह पे टिकट होल्डर था, टीएलपी का मेरा अब इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने बड़ी गलती की है, तो मैं अब इस जमात का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अब कारोबार करूंगा अपना, प्लीज आज के बाद मेरे साथ ऐसा उनके साथ ना करें। अब वो मैसेजेस शुरू हो गए, 2 वीडियोस तो मेरे सामने जी, और अब ये सारा सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये सिलसिला दोबारा तौर पर अब ये शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अब ये इसी तरह ही कंटिन्यू रहेगा जी। अब देखते हैं कल के एहतजाज पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। तो पंजाब हुकूमत या सिस्टम का जो सारा फैसला है वो जरूर सामने आए। हाँ, आज फिर उनका पैगाम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जी, ठीक है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक ख़ास माइंडसेट के साथ हैं। उन्हें वफाकी हुकूमत पंजाब और फैसला साज इदारों से वफाकी हुकूमत पंजाब और फैसला साज इदारों से अपील की इस सिलसिले में। उन्हें कहा हम सानिया मुरीद के पुरमोहतात तरीन अल्फाज में अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। इब्तदा में मखसूस लोगों की गिरफ्तारियों की हिकमत अमली तो समझ में आती थी कि बड़े पैमाने पर रद्दमल ना आए और अमन आमा का मसला पैदा ना हो, लेकिन अब इतलात आ रही है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। मसाजिद मदारिस अहले सुन्नत को सील किया जा रहा है या कंट्रोल में किया जा रहा है। यह हिकमत अमली गैर हकीमाना और गैर दानिशमंदाना है। हमारा मुतालबा है कि इस अंदाज उन कार्रवाई को फिलफौर रोका जाए, मदारिस और मसाजिद को मामूल के मुताबिक अपना काम करने दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो तो इसकी निशानदेही की जाए। बिला वजह मफरूजा खतरात और खदशात की पेशगी मनसूबाबंदी के तौर पर मुल्क में खौफ हरास और असरासीमी की पैदा करना और मजहबी तबकात में बिला वजह इश्तियाल और नफरत के असबाब पैदा करना भी किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले को फौरी रोका जाए। गिरदोपेश के हालात कौमी और मिली और दीनी वहदत के मुतकाजी हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हुकूमत को, ताकतवरों को, फैसला साजों को, वफाक को ये मशवरा दिया है, ठीक है। और वाकई ये बड़ा पुलसराज सा है, इन चीज़ों को समझना है कि क्या है। ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो रहा होगा साद रिजवी या नस रिजवी साहब का, कि आपको क्या बात करनी है या क्या नहीं करनी, काम उधर भी शुरू हुआ होगा। लेकिन इधर जुम्मे की कॉल है, वो
کل دیکھنا کہ اس طریقے سے سسٹم کے طاقت 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 نہیں سر. افغانستان سے بھی بات کرتے ہوئے برانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ گفتگو ہو رہی ہے. 48 گھنٹے کس لیے کیا ہے؟ کس لیے مانگے ہیں افغان طالبان نے کہ گفتگو کی جائے؟ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ گفتگو کر رہا ہے. یہی بات کون کر رہا ہے؟ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں بھی گفتگو. تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ بات کریں سب سے زیادہ بہتر ہے جی. ہاں اس کو اگر میں ریلیٹ کروں دیگر سچویشن کے ساتھ جہاں یہ چل رہا ہے ادھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیوں پھر عمران خان صاحب کے پیرول پہ بھی ان کا رد عمل آیا جی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں حلف تو سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اٹھایا لیکن منتخب ہونے کے بعد جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ تو خودکش بمبار لگتا ہے. یہ ان کے لفظ تھے. میں رانا صاحب سے بس احترام کہتا ہوں وہ جو مائک میں گراتے ہیں نا جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت وہ بھی لگتے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی اسمبلی کے فلور پر لگتے ہیں. جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نا پاور ٹاکس پاور اور یوں تصویریں لگاتی ہیں جنرل باجوہ کی, یوں تصویریں لگاتی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی, یوں تصویریں لگاتی ہے جنرل فیض امیر صاحب کی, تو اس وقت بھی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے خود کچھ بمبار ہیں. تو پھر آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور آج وہ پرائم منسٹر ہے. تو میں نے کہا ویسے آپ کو صرف بتا دوں کہ رانا صاحب کو ایسا لگ رہا ہے خود کچھ بمبار ہے. خیر ہے. مزید رانا صاحب نے کہا انہوں نے کہا خان صاحب نے پیرول کی رہائی کی بات ہو سکتی ہے خان صاحب کی. ٹھیک, خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان سے نہیں سوال تو مجھے بتا دیں میں بات کر لیتا ہوں. انہیں خان صاحب کی پیرول پہ رہائی ہو سکتی اگر وہ بیان دیں. کیا بیان دیں؟ کہ میں ہر طرح سے فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کب کہا ہے کہ میں فوج کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہوں؟ کہ فوج بھی میری میں تنقید کرتا ہوں کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا حق ہے ادارے کے اوپر بات کر کی جا سکتی ہے, اس کی پالیسی کے اوپر بات کری جا سکتی ہے. رانا صاحب آپ ابھی نہیں کر سکتے. ہاں جب تک آپ کے پر اینٹی نارکوٹکس کا کیس نہیں بنا تھا نا جو اس وقت کے ایک جنرل صاحب نے بنایا تھا آپ کے اوپر, اس وقت تک تو خیر آپ کی بھی ٹون کچھ اور تھی. لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو انہیں کہا ہر طرح سے فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہیں عمران خان صاحب اور اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ تم فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بھائی صاحب فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, کون سی باتیں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ فوج کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے. ایک ایک پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. جی ہاں پاکستان کے دفاع کے معاملے میں ایک ایک پاکستانی فوج کا کھڑا ہے. وہ جو آپ لوگوں کی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو پولیٹیکل کریکٹر جو ہے نا جو اسٹیبلش ہوا ہوا ہے اس پہ سب کو اختلاف ہے, اس پہ آپ کو بھی اختلاف ہے. صاحب ایسی کئی باتیں آپ کی زندگی میں ہو چکی ہیں. اب جو یہ بات کر رہے ہیں خیر ہے, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. آپ کی ہماری زندگی میں وہ وقت نہیں رہے تھے تو یہ وقت بھی نہیں رہنا. میں اور آپ سب دیکھیں گے جانیں گے سنیں گے اور سمجھیں گے تو میرے خیال ہے زیادہ بہتر طور پہ پتہ چل جائے گا کہ ماضی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں سیکھا. مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو سب اب تو لائک ویڈیو کا اب ہم اگلے 50 سال بھی پریڈکٹ کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کریں گے. اب ہمیں تو کوئی مزہ کوئی اچھمبے والی پوزیشن بھی نہیں رہی نا ہماری کہ چلے کہیں حیران ہو گئے. ہاں ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کیا قسمت پائی ہے, سیدھا پہلے گئے پشاور ہائی کورٹ اپنی راہداری ضمانت دی اسمبلی میں تقریر کے حوالے سے راہداری ضمانت دی ہے. پھر باہر آئے ہیں سیدھا گئے ہیں اڈیالہ جیل. اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو کی ہے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے. انہیں کہا انہیں نہیں لگتا کہ عمران خان سے انہیں ملاقات کی اجازت دی جائے گی. میں نے تمام اداروں کو خط لکھ دیا, پنجاب کی حکومت کو بھی خط لکھ دیا, تمام وزارتوں کو بھی خط لکھ دیا. انہوں نے کہا جو لوگ ملاقات میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا جو سہیل آفریدی کہتے ہیں جو کابینہ کی فہرست جاری کی گئی ہے نا کہ یہ متوقع ہو سکتا ہے کہ سب جعلی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا عمران خان تاحیات چیئرمین ہے, ان کی منظوری کے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں. انہیں کب تک کوئی جواب مجھے موصول نہیں ہوا اور لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب سے آج مجھے ملاقات کرانے دیں گے. یہ انہیں بولا. انہیں کہا کابینہ کی جو لسٹ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب فائل کریں گے. اب ظاہری بات ہے عمران خان سے ملنا مجبوری بھی ہے نا سر جی, سسٹم نہیں چلنا وفاق کی کائی نے. وزیر اعلیٰ نے اپنی ٹیم بنانی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران خان صاحب سے پوچھ کے بنانی. بالکل یہ سب کا رائٹ ہے. ہم نے تو بڑے بڑے اجلاس لندن میں دیکھے ہیں PDM-1 کے دور میں, اور کابینوں کے اجلاس تک بھی ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کیا سزا یافتہ نہیں تھے؟ وہ تو پیرول پہ گئے ہوئے تھے اپنا علاج کرانے کے لیے. سزا یافتہ تو تھے, ملزم بھی نہیں تھے, مجرم تھے. یہ تو سب چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو جو وہ نواز شریف صاحب بنیان المرصوص کی سپرویژن اور پورا سٹرکچر اور ڈیزائن بنانے والے ہوں تو بھائی ایک پولیٹیشین کو یہاں تک حق حاصل ہے, دوسرے عمران خان صاحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے صوبے میں جہاں وہ سب سے زیادہ مقبول ہے وہ اپنی وزیر اعلیٰ کی ٹیم کا مشورہ ان کو نہ دیا جا سکے یا ان سے نہ لیا جا سکے.
یہ پھر وہی بات ہے کہ کنفرنٹیشن ہے نا. ابھی تو آج بڑی پیشنس میں تھے سہیل آفریدی، یہ تھے. بہرحال آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کی سزا کے خلاف سزا معطل کرنے کے والے اپیلوں کی سماعت بھی تھی جی. میں نے آپ کو رات کو بھی بتا دیا تھا کہ آج ڈوگر صاحب نظر نہیں آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا جی. اور جب سلمان اکرم راجہ ادھر پہنچے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہمیں پتہ چلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے دعوت پہ جانا ہے. وہ سپریم کورٹ میں آج ماشاء اللہ قانون و انصاف کے حوالے سے ایک کانفرنس ہے جس سے انہوں نے خطاب کرنا ہو بھائی ادھر قانون و انصاف دے. انہوں نے کہ عمران خان بشرا بیوی کی سزا موتی کے بے سماعت نہیں ہو سکتی. اور علیمہ خان صاحب اڈیالہ پہنچی، ان سے باتیں کی. انہوں نے کہا نہیں میں نے صرف وہی بات کی جو عمران خان کا پیغام ہے. یہ کیا ہوا، وزیر اعلیٰ کیسے بنا؟ انہوں نے کہا میں نے ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر دی ہے جی. ساتھ ہی علی محمد خان صاحب بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. انہوں نے مشورہ دیا سہیل آفریدی صاحب کو، اور صحیح ہے مشورہ. وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کسی گروپ یا دھڑے کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، صرف عمران خان اور کارکنان اور صوبہ پختونخوا کے عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں. ہم نے علی امین گنڈا پور کو صرف اس لیے سپورٹ کیا کہ عمران خان کے نامزد تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے. جیسے ہی خان صاحب کا ہاتھ ان کے سر سے ہٹا کسی نے بھی ان کی حمایت نہیں کی، اور ان کو بھی اللہ عزتوں سے نوازے کہ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور لیڈر کے حکم پر استعفیٰ دے دیا. یہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں سہیل آفریدی کو غیر ضروری اکاڑ پچاڑ سے پرہیز کریں، کسی کی سفارش بشمول میرے اس کو خاطر میں نہ لائیں، اور نہ ہی کسی کی سفارش پر کان دھریں. انہوں نے کہا میرا تعلق نہ تو کسی دھڑے سے نہ گروپ سے ہے، میں پارٹی کے اندر 2011 سے ہوں، صرف عمران خان کے ساتھ ہوں بس. یہ انہوں نے کہا جی. بہرحال ابھی سین کریٹ ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. تو شخانہ کی سماعت بھی ہے، وہ تو فائنلی اب ہے. آج فیصلہ آج محفوظ ہو جائے، کل تو خیر محفوظ نہیں ہو، آج ہو جائے. پھر وزیر اعلیٰ نے جانا. ہاں جب ملاقات کرانی ہو تو بغیر کسی درخواست کے بیرسٹر صاحب کی بھی کل ملاقات ہوگی. ہاں اگر پھڈے پہ پھڈا کرنا ہے تو پھڈے کے پھر کتنے منہ تیار ہیں، جو مرضی کر لیں. یہ چاہیں گے کہ سہیل آفریدی کوئی بے وقوفی کرے. اب سہیل آفریدی کو علی محمد خان کا مشورے پر عمل کرنا چاہیے اسکول سے. جو کرنا ہے اس کو کہنا کیوں؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.